بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے لا آف ڈیمانڈ۔ لا آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے نیچے لکھا بھی ہے، ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ۔ کسی بھی کماڈٹی کی پرائس اور اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈ میں جو ریلیشن شپ ہے، جو تعلق ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لا آف ڈیمانڈ۔ لا آف ڈیمانڈ کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں: when price of a product increases, its quantity demanded decreases, and when price of a product decreases, its quantity demanded increases. ceteris paribus۔ لا آف ڈیمانڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کسی کماڈٹی کی پرائس انکریز ہوتی ہے تو پرائس انکریز کے رسپونڈ میں، اس کے جواب میں، اس کے ریئیکشن میں اس پروڈکٹ کی، اس کماڈٹی کی جو کوانٹٹی ڈیمانڈ ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے۔ اور جب بھی کسی چیز کی پرائس انکریز ہوتی ہے تو اس کے رسپونڈ میں اس چیز کی اس پروڈکٹ کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پرائس اور کوانٹٹی ڈیمانڈڈ میں نیگیٹو ریلیشن شپ ہے، دونوں جو ہیں وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتی ہیں۔ سیٹرس پیریبس کا مطلب یہ ہے ادر تھنگ ریمیننگ دا سیم۔ ادر تھنگ مطلب یہ ہے کہ پرائس کے علاوہ جو باقی چیزیں جو کوانٹٹی ڈیمانڈ کو افیکٹ کرتی ہیں، اگر وہ سیم رہیں تو یہ لا ویلڈ ہوگا، اگر وہ سیم نہ رہیں تو یہ لا پھر ویلڈ نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیں ویدر ہو گیا، ادر تھنگز میں بتا رہا ہوں کیا کیا آ سکتا ہے۔ ویدر ہو گیا، اب اگر ویدر چینج ہو گیا، جیسے گرمیوں کا موسم تھا ایک دم سے سردیاں آ گئیں، سردیوں کا موسم آ گیا، تو اگر جیکٹ کی پرائس انکریز بھی ہو لیکن پھر بھی اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈ انکریز ہوگی تو یہ لا آف ڈیمانڈ یہاں پہ ویلڈ نہیں ہوگا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ادر تھنگز چینج ہو رہی ہیں۔ تو اگر ادر تھنگز چینج نہ ہوں تو تب یہ لا آف ڈیمانڈ ویلڈ ہوگا۔ تو دیکھیں اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، پرائس انکریز، ایرو اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے رسپونڈ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا جو ریئیکشن ہے وہ یہ ہوگا کہ اس کی کیو ڈی، کوانٹٹی ڈیمانڈڈ، ایرو نیچے کی طرف ہے، ڈیکریز۔ جب بھی کسی چیز کی پرائس انکریز ہوگی کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیکریز ہوگی۔ اینڈ کاما ہے، پرائس ڈیکریزز، جب بھی کسی پروڈکٹ کی پرائس ڈیکریز ہوتی ہے تو اس کے رسپونڈ میں اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ انکریز ہوتی ہے، ایرو اوپر کی طرف ہے۔ تو پورے لا آف ڈیمانڈ کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ہیز اے نیگیٹو ریلیشن شپ وتھ پرائس۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کا اور پرائس کا آپس میں نیگیٹو ریلیشن شپ ہے۔ پیپل ول بائی مور آف اے پروڈکٹ ایٹ اے لوور پرائس اینڈ بائی لیس ایٹ ہائر پرائس۔ دیکھیں کوانٹٹی ڈیمانڈ کو ڈیفائن آسان الفاظ میں ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ زیادہ پرائس پہ، ہائی پرائس پہ لوگ زیادہ چیزیں ڈیمانڈ کریں گے، اور لیس پرائس پہ لوگ زیادہ چیزیں ڈیمانڈ کریں گے، اور ہائی پرائس پہ لوگ لیس چیزیں ڈیمانڈ کریں گے یا لیس چیزیں بائی کریں گے۔ اچھا، ٹیبولر اینڈ ڈائیگرامیٹیکل ایکسپلینیشن۔ تو لا آف ڈیمانڈ کو ہم ٹیبل اور ایک ڈائیگرام سے اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ڈائیگرام جو ہے ٹیبل سے ہی بنائی گئی ہے۔ تو پرائس میں نے یہاں پہ کماڈٹی لی ہے بنانا، ٹھیک ہے، ڈزن میں۔ تو جب پرائس بنانا کی ڈزن میں 60 روپیز ہے تو 60 روپیز پہ 5 ڈزن بنانا جو ہیں وہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، 5 ڈزن بنانا جو ہے لوگ لیتے ہیں۔ جب اس کی پرائس ڈیکریز ہو گئی، 60 سے 50 پہ آ گئی، تو ضروری بات ہے اکارڈنگ ٹو لا آف ڈیمانڈ اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ انکریز ہوگی، تو وہ کتنی ہو گئی؟ وہ 5 سے 7 پہ چلی گئی۔ اس طرح جب اس کی پرائس مزید ڈیکریز ہوئی، 40 روپیز ہو گئی پر ڈزن، تو پھر لوگوں کی ڈیمانڈ بھی انکریز ہو گئی، وہ کتنی ہو گئی؟ 10 ڈزن بنانا ہو گئے۔ اس طرح اس کی پرائس 30 پہ 15 ہے اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ، اور 20 پہ 20 ہے۔ تو دیکھیں جو پرائس ڈیکریز ہو رہی ہے تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ انکریز ہو رہی ہے۔ اسی ٹیبل کو اگر آپ نیچے سے پڑھیں، دیکھیں 20 پرائس پہ 20 ڈزن بنانا، 30 پہ 15، کم ہو گئی ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پرائس زیادہ ہو رہی ہے نیچے سے تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور اوپر سے اگر پڑھیں تو پرائس کم ہو رہی ہے تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ
زیادہ ہو رہی ہے. دیکھیں اسی ٹیبل کو ایک ڈائیگرام کی شکل بھی دی گئی ہے. تو دیکھیں 60 پہ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کتنی ہے؟ اے کمبینیشن جو ہے اس کو دیکھیں ذرا. وہ 60 پہ جو ہے وہ 5 ہے اے والی کمبینیشن. پھر 50 پہ بی والی کمبینیشن 7 ہے. پھر 40 پہ سی والی کمبینیشن 10 ہے. پھر 30 پہ 15 ہے. اور 20 پہ پھر 20 ہے. اچھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرائس جب بھی کسی چیز کی کم ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ، اس کی لوگ اس کو زیادہ لینا، زیادہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اس کے کچھ ایزمپشنز ہیں، جیسے میں نے آپ کو سٹرس پیریبس کا بتایا. ٹھیک ہے، یہ سٹرس پیریبس ہیں، ادر تھنگز ہیں کہ یہ کانسٹنٹ رہیں گی، یہ چینج نہیں ہوں گی، تو تب لا ویلڈ ہوگا. نمبر 1 ہے انکم آف دا کنزیومر شوڈ بی کانسٹنٹ. ٹھیک ہے، کنزیومر کا جو انکم ہے وہ بھی کانسٹنٹ ہونا چاہیے. ایسے نہ ہو کہ اگر ایک بندے کی انکم تھی 1000، ایک دم سے اس کی 5000 ہو گئی ہے، تو ضروری بات ہے پھر وہ ڈیمانڈ زیادہ کرے گا، وہ پرائس کو نہیں دیکھے گا، اس کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے ہیں. تو پھر پرائس اور ڈیمانڈ کا ریلیشن ویلڈ نہیں ہوگا، پھر انکم کی وجہ سے وہ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. نمبر 2 ہے نمبر آف بائرز یا پاپولیشن ڈز ناٹ چینج. ٹھیک ہے، اگر نمبر آف بائر چینج ہوں، نمبر آف بائر زیادہ ہو جائیں، پاپولیشن زیادہ ہو جائے، تو ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی. پھر پرائس کی وجہ سے نہیں، پاپولیشن کی وجہ سے زیادہ لوگ نئے لوگ آ گئے ہیں، پاپولیشن زیادہ ہو گئی، تو پھر ضروری بات ہے کہ چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. نمبر 3 ہے ٹیسٹ آف کنزیومر ریمینز دا سیم. اب کنزیومر کا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ ابھی بنانا خرید رہا ہو، اس کا ٹیسٹ، اس کا دل چاہ رہا بنانا خرید، ایک دم سے اس نے ایپل دیکھے تو اس کا ٹیسٹ ہی چینج ہو گیا، وہ جو اس نے بنانا کو چھوڑ دی اور ایپل خریدنا شروع کر دی. حالانکہ بنانا کی پرائس کم ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا نہیں چاہتا کہ وہ بنانا خریدے اور وہ ایپل خریدتا ہے. تو پھر پرائس اور ڈیمانڈ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگا، پھر وہ اس کا ٹیسٹ کی وجہ سے جو ڈیمانڈ ہے وہ چینج ہوگی. اچھا نمبر 4 ہے پرائس آف سبسٹیٹیوٹس اینڈ کمپلیمنٹری گڈز ریمین دا سیم. دیکھیں سبسٹیٹیوٹس اور کمپلیمنٹری گڈز میں آپ کو ذرا شارٹ سے بتا دوں. سبسٹیٹیوٹس وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوں، یا جس میں یا ہو ایک دوسرے کی، جیسے گڑ اور چینی، یہ سبسٹیٹیوٹس ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں سبسٹیٹیوٹس کی وجہ سے کس طرح، اگر گڑ کی پرائس جو ہے وہ ایک دم سے کم ہو جائے اور چینی کی پرائس وہی ہے، تو پرائس وہی ہے مطلب ڈیمانڈ بھی پھر وہی ہونی چاہیے. لیکن گڑ کی قیمت جب کم ہو جائے تو لوگ پھر چینی کو چھوڑ دیں گے، اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور لوگ گڑ کو لینا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پرائس بھی سبسٹیٹیوٹس کی بھی سیم ہونی چاہیے. اور دوسرا کمپلیمنٹری گڈز. کمپلیمنٹری گڈز وہ گڈز ہیں جو اکٹھی استعمال ہوتی ہیں، جیسے پیٹرول اور گاڑی. ٹھیک ہے نا، ٹائر اور ٹیوب وغیرہ وغیرہ، جو ایک دوسرے کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتی. تو دیکھیں اب پیٹرول کی اگر گاڑی کی قیمت زیادہ ہوگی تو لوگ کیا کریں، گاڑیاں نہیں لیں گے اور پیٹرول کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. تو اب پیٹرول کی پرائس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ کم نہیں ہوئی، بلکہ کمپلیمنٹری گڈ کی وجہ سے گاڑی کی قیمت انکریز ہونے سے اس کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے. تو یہ بھی سیم ہونی چاہیے، ورنہ یہ لا غلط ثابت ہوگا. تو آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.